الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، چند دن پہلے عدالت نے ایک فیصلہ دیا۔ قادیانی خود کو مسلمان ظاہر کر کے ترکہ وصول کرنا چاہ رہا تھا، تو ثبوت کے ذریعے سے، حقائق کے ذریعے سے پتہ چلا کہ شخص جو ہے قادیانی ہے، مسلمان ہے۔ تو عدالت نے یہی فیصلہ دیا کہ جو مرحوم ہے، جو ترکہ چھوڑ کر کے گیا ہے، اس کا وارث یہ قادیانی نہیں بن سکتا، کیونکہ قادیانی غیر مسلم ہے، مرتد ہیں۔ تو غیر مسلم مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا، یعنی اس کے ترکے کا، اور اسی طرح مسلمان کافر کے ترکے کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے جو اصول کی حیثیت رکھتا ہے، اسی سے ہی احکام شریعت ثابت ہوتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، لا یارث المسلم الکافر، اور امام بخاری نے بھی یہی عنوان دیا ہے کتاب الفرائض کے تحت، یعنی جس میں ترکے کی تقسیم کے حوالے سے جو حقدار ہیں ترکے کے، اس سے متعلق جو حدیث مقدسہ ہے صحیح بخاری میں انہوں نے ذکر کی ہیں۔ پھر اسی کے تحت عنوان بھی لائے ہیں، باب لا یارث المسلم والکافر، کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ اسی کے تحت حدیث لائے ہیں، یہی حدیث ہے جس کا حدیث کا نمبر ہے 6764۔ اور پھر جب علم میراث پڑھائی جاتی ہے، سراجی پڑھائی جاتی ہے، تو اس میں بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ 4 قسم کے لوگ ترکے کے حقدار نہیں بن سکتے۔ ایک تو قاتل ہے، یعنی اگر بیٹا والد کو قتل کر دے تو قاتل ہونے کی وجہ سے وہ مقتول کے ترکے کا وارث نہیں بنے گا، جیسا کہ یہ واقعہ یہاں لاہور میں بھی ہوا۔ ایک ڈاکٹر صاحب کو اس کے بیٹے نے قتل کیا، تو ورثاء نے یہی فیصلہ کیا، شرعی حکم بھی یہی ہے کہ اسے ترکے کا حقدار نہیں قرار دیا جائے گا۔ تو قاتل جو ہے، چاہے بیٹا والد کو قتل کرے یا بھائی بھائی کو قتل کرے، جو بھی ہے، تو قاتل جو ہے مقتول کے ترکے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ظلم و زیادتی کی ہے اور قتل کیا ہے، ناحق کسی کی جان لی ہے۔ اور دوسرا فرمایا رق ہے، غلام ہے، غلام جو ہے وہ ترکے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ واضح ہے وہ کسی کی ملکیت میں ہے۔ غلامی بھی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ترکے کا حقدار نہیں بن سکتا۔ اور پھر اختلاف الدین، یعنی ایک مسلمان ہے دوسرا غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے دوسرا ہندو ہے، یہودی ہے، یعنی دین دونوں کے مختلف ہیں، جس طرح کہ یہ حدیث بطور استدلال کی پیش کی گئی کہ ایک دوسرے کے ترکے کے حقدار نہیں بن سکتے۔ اور پھر اختلاف دارین بھی، ایک شخص جو ہے دارالاسلام میں رہتا ہے، دوسرا دارالحرب میں رہتا ہے، تو دونوں کے ملک وطن جو ہے الگ الگ ہیں، اگرچہ دارالاسلام میں رہنے والا مسلمان ہو اور دارالحرب میں رہنے والا بھی مسلمان ہو، چاہے دونوں مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن دونوں کے دار مختلف ہیں۔ ایک دارالاسلام ہے، دارالامن ہے، دوسرا دارالکفر اور دارالحرب ہے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے ترکے کے وارث نہیں بن سکتے۔ تو گویا کہ عدالت نے بڑا خوبصورت فیصلہ دیا ہے، اور عدالتوں کو اس طرح کے فیصلے دینی چاہیے۔ جب عدالتوں کا فیصلہ شریعت مطہرہ کے مطابق ہوگا تو اس کی برکات بھی حاصل ہوں گی۔ الغرض، عدالت نے بڑا بہترین فیصلہ دیا ہے۔ قادیانی کیونکہ واضح ہے کافر ہیں، بلکہ بڑے سخت قسم کے کافر ہیں، باقی کفار سے بھی یہ مختلف جو کافر ہیں، کافر ہو کر کے خود کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، کلمہ گو ثابت کرتے ہیں،
جبکہ کافر ہیں، بلکہ حالت یہ ہے کہ خود کو مسلمان سمجھتے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، انہیں جو ہے وہ غیر مسلم اور کافر سمجھتے ہیں۔ المیہ یہ ہے۔ تو الغرض قادیانی جو ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، لاہوری ہو یا جو ہے دوسرا قادیانی ہو، غلام مرزا کو ماننے والا، نبی ماننے والا یا اس کا پیروکار عقیدت مند، ہر قسم کے قادیانی جو ہے کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہیں، لہذا وہ کسی کے ترکے کے حقدار نہیں بن سکتے، کسی مسلمان کے، اور نہ کوئی مسلمان جو ہے ان کے ترکے کا حقدار بن سکتا۔ ہاں قادیانی آپس میں کافر ہیں، کافر کا کیونکہ ایک ہی جو ہے وہ مذہب ہے، وہ ایک دوسرے کے ترکے کے وارث بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت کے سائے میں رہ کر کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ البلاغ۔